حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کرنا کس نے اور کیسے سکھایا؟ اللہ نے جب جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا حضرت آدم کو جماع مباشرت کے آداب سکھاؤ، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو حضرت آدم نے کہا جماع کے آداب سکھائیں۔ حضرت آدم جب حضرت حوا کے پاس گئے، حضرت حوا نے کہا کیا چیز؟ پھر حضرت حوا نے کہا یہ بار بار کرو۔ حدیث شریف کا حوالہ اور واقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف بخاری جلد اول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جماع کرنے کا حکم دو اور ہم بستری کے آداب بھی سکھاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے جماع کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی پہلی زفاف جاننے کے لیے اس آڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کرنا کس نے اور کیسے سکھایا تھا؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسانوں کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصہ تک برقرار نہیں رہ سکے گی۔ بالکل اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی ہم بستری نہایت ضروری عمل ہے۔ اسی شرعی ملاقات کو ہم بستری اور جماع یا میاں بیوی کی تنہائی میں محبت بھرا کام اس طرح سر انجام دیتا ہے جو بھی نام دینا چاہیں درست ہوگا۔ جب آپ محبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دل و سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے جماع کے دوران ایسے ہر موضوع خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسان کی تخلیق ہوئی جس نے ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اکیلے بشر تھے یعنی انسان تھے اور ان کے جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے آدم علیہ السلام صحت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے تھے کاش میرا بھی ہم جنس ہوتا کہ میں بھی اس سے صحت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا کہ آپ حضرت حوا علیہ السلام کے صحت حاصل کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیچے ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ نے سوال کیا تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو حضرت حوا
علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قریب سے سکون حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکی کو مسکین قرار دیا، کیونکہ دونوں کا کوئی مون نہیں ہوتا، لہٰذا جوان اولاد کی جلد ہی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب سے سکون پا سکیں۔ بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر عیش زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، جبکہ بعض روایت کے اندر اس واقعہ کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی غم خوار نہیں تھا، کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے، چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میرے جنس سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس سے تسکین حاصل کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی اس بات کو جان لیا تھا اور آپ کو نیند کی حالت میں ڈال دیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھا جس کا نام حضرت حوا علیہ السلام تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت آدم حوا نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ آپ نے پوچھا اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارے تسکین کے لیے پیدا ہو گئی ہوں تاکہ تم میرے قریب سے تسکین حاصل کر سکو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شادی شدہ لڑکی اور لڑکیوں کو کہا ہے کیونکہ ان کا کوئی مونس نہیں ہوتا، اس کے لیے جوان بچوں کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب رہائش حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو صاف صاف اجازت دی تھی کہ وہ جنت میں خوشی خوشی رہیں اور جو چاہیں وہ کھائیں، سوائے ایک درخت کے قریب نہ جانے اور اس کا پھل کھانے کے لیے، لیکن ابلیس شیطان نے ان کو دھوکے دیا اور ان کے چھوٹی قسمیں کھائیں اور کہا تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے یا پھر تم فرشتے بن جاؤ گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تو جنت کے لباس ان کے جسم سے اتر گئے اور ان کو شرمندگی محسوس ہوئی۔